العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. علم عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 87. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے بہت سے رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں. بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا، کہ وہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل کی. بغیاً، زیادتی کے ساتھ، ضد کے ساتھ. أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالی اتارتا ہے اپنا فضل عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اس پر جسے وہ چاہتا ہے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اللہ رب العزت نے ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام پے در پے بھیجے، جن کا کچھ کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، جیسا کہ ہارون ہیں، ذوالکفل ہیں، الیاس ہیں، الیسع ہیں، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، عزیز، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح بعض احادیث میں یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے. لقمان جو ہیں ان کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے. بہرحال بہت سے رسول اللہ رب العزت نے واضح نشانیاں دے کر بھیجے، اور بالآخر جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے واضح دلائل کے ساتھ بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے کئی معجزات عطا کیے تھے. مردوں کو زندہ کرنا اللہ رب العزت نے یہ معجزہ بھی عطا کیا. مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارنا اور اس کا صحیح سالم پرندہ بن جانا، یہ بھی معجزہ تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا. اسی طرح جو نابینا ہوتا یا برس کا مریض ہوتا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ایسے مریضوں کو تندرست کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ بھی رکھتے تھے. تو یہ سارے معجزات تھے جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا. تو یہاں البینات واضح دلائل سے مراد معجزات ہیں.
پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے روح القدس کے ساتھ جناب عیسیٰ کی تائید کی ہے۔ روح القدس سے مراد کون ہے؟ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ روح القدس کے ساتھ اس کی مدد فرما، اس کی تائید فرما۔ تو روح القدس سے مراد بالاتفاق جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جناب جبریل کو بھیجا، لیکن بطور خاص جو تائید ہے وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، جس کا ہم نے اس آیت مبارکہ میں تذکرہ کیا۔ اب ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تمام دلائل کے ساتھ بھیجا، پھر روح الامین کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ ان کی تائید بھی کی، نصرت بھی کی، مدد بھی کی، اس سب کے باوجود یہ جو بنو اسرائیل تھے، یہودی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک گروہ ان میں سے جھٹلانے لگا کہ نہیں یہ کوئی نبی نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قتل کرنے لگا، جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے درپے ہو گیا۔ اب کتنی جہالت کی بات ہے کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور تم پکڑ کر اس کو قتل کے درپے ہو گئے یا اس کو جھٹلانے کے درپے ہو گئے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، نعیاذ باللہ۔ یہ کتنا بڑا جرم تھا جس کا ارتکاب کیا بنو اسرائیل نے۔ اور ساتھ کہا کیا کہ ہمارے دل تو غلاف کے اندر ہیں، محفوظ ہیں غلاف کے اندر۔ اس کے کئی معنی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ غلاف کا یہاں معنی کیا ہے۔ غلاف کا معنی انہوں نے بعض مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہے وہ علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اب بالکل بھر چکے ہیں، پر ہو چکے ہیں، کسی دوسرے علم کی اب گنجائش نہیں رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو گویا پہلے جو نبی تھے ان کا علم ہمارے پاس سارا موجود ہے، نئے نبی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ گویا اللہ رب العزت نیا نبی بھیجنا چاہتا ہے اور یہ لوگ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، اور دعویٰ کیا ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ کون سی محبت ہوئی کہ اللہ رب العزت کی انسان جو ہے وہ بات ہی نہ مانے۔ بہرحال قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہیں، کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو پھر اسلام جنہوں نے قبول کیا، جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ پہلے یہودی عالم تھے، اللہ رب العزت نے اسلام کی سمجھ دی، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے پھر ایمان جو ہے وہ اسلام وہ قبول کر لیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ کتاب آئی ہے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ تم کافر لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حوالے سے امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اگرچہ اس پر اختلاف ہے کہ وہ روایت کیسی ہے۔ علی کل حال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف وہ روایت منسوب ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہودی لوگ جب عرب کے ساتھ، عرب مشرکین کے خلاف جب یہ جنگیں لڑا کرتے تھے تو اس وقت ایک دعا کرتے تھے۔ اس دعا کا ما حصل کیا ہے کہ یا اللہ جو آخری نبی تو نے بھیجنا ہے وہ جلدی ہمارے ساتھ بھیج، تاکہ اس کے ساتھ ہم مدد حاصل کریں اور اس کے ساتھ ان لوگوں پر ہم غلبہ حاصل کر سکیں، کیونکہ وہ انہوں نے پڑھا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے اللہ رب العزت انہیں اقتدار بخشے گا، غلبہ دے گا ان کو۔ تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ آخری نبی بھیج تاکہ ہم یہ جو عرب ہمارے ساتھ لڑتے رہتے ہیں تو ہم اس نبی کے ساتھ مل کر پھر ان لوگوں پر غلبہ حاصل کر لیں۔ اچھا، پہلے یہ دعا تھی، لیکن جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ کے بعد مبعوث کیا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو گیپ ہے یہ بہت زیادہ ہے، تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ چلے آخری نبی اگر آ رہے ہیں ہم ان کا ساتھ ہی دے دیں، لیکن ان بدبختوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ بھی نہ دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ضد، عناد اور ہٹ درمی کا شکار ہو گئے یہ لوگ۔ ضد کیا تھی، عناد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ لوگ وہاں فلسطین کا جو آج کل ایریا ہے، یہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے سنا تھا کہ جزیرۃ العرب میں آخری پیغمبر جو ہے مبعوث ہوگا، اور بین الحرتین، حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ، آپ میں سے اگر کوئی پہلے دور میں گیا ہو مدینہ میں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ تھا، آج کل وہ نئی عمارت میں نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ایک علامت تھی کہ وہ جو آخری نبی ہے دو حروں کے درمیان اس کو مبعوث کیا جائے گا، اور پوری دنیا میں دو حرے اس انداز کے ساتھ نہیں تھے سوائے مدینہ کے۔ تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دعوت کا موقع دیا،
تو یہ جانتے تھے کہ بین الحرتین، دو حروں کے درمیان وہ نبی مبعوث ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ان کا تھا کہ ہم مدینہ جائیں تاکہ وہ نبی آخری جو ہے وہ ہماری نسل میں سے ہو، ہمارے خاندان سے اس کا تعلق۔ جب دیکھا کہ اس کا تعلق ہمارے خاندان سے نہیں ہے، بس یہ چھوٹی سی بات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بدبختی تھی، بد نصیبی تھی کہ ایسے لوگوں کو کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا پھر ساتھ نصیب نہ ہو سکا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نہ ہوا، اور ان کے بعد سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی اللہ رب العزت نے ان کے نصیب میں نہیں لکھا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا ہے کہ اس سے پہلے تو تم فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں پر، جب نبی آگے ہیں، یہاں ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا، ما عرفو کا لفظ ہے، پہچان بھی لیا کہ یہ نبی ہے۔ ایک ہے کہ پہچاننے میں مسئلہ ہے، پہچان بھی لیا کہ یہ واقعی نبی ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی ایک بار بیان کی تھی کہ جو نابینا شخص ہو، آپ اس کو رستہ دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ رستہ ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاتے بھی، لیکن جو بینا ہو، جس کو پتا ہو کہ یہ رستہ ہے، وہ پھر بھی دیوار کے اندر ٹکرے مارتا رہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے؟ اس میں عام لوگوں کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے رستہ نہیں بتایا اس کو؟ لوگوں نے تو بتایا ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں، اس کو سامنے خود نظر آ رہا ہے، اب اس کے باوجود وہ ٹکرے مارتا رہے تو لوگوں کا قصور تو نہیں۔ یہی معاملہ یہاں یہود کے ساتھ ہے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ آخری نبی ہیں، برحق ہیں، ہماری کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ موجود تھا اور ان کے پاس معجزات موجود ہیں، سارے لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کا انکار کرنا یہ اندھے ہونے کے مترادف ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بہت بری روش ہے کہ جس کے بدلے تم نے کفر کو اختیار کر لیا۔ ایک طرف وحی الہی ہے، اللہ رب العزت کی بات ہے، اور دوسری طرف کفر ہے، کفر کا رستہ تم لوگوں نے اختیار کر لیا۔ یہ کتنا برا سودا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ کیا مطلب؟ پہلے بھی بہت بار ان پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہو چکا، اور آخر میں پھر یہ غصہ ہی اللہ کا لے کر لوٹے ہیں۔ اب بتائیے، آج بھی یہود کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے چہتے ہم ہیں، یہ آج بھی ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں شروع سے اب تک ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ رب العزت کا غضب، غصہ ہی انہوں نے قبول کیا۔ تو جو اللہ ساری زندگی ان کے ساتھ ناراض رہا، پوری تاریخ ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان پر ناراض رہا، اللہ کا غضب ہی غضب ان پر نازل ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ جنت میں داخلہ دے گا؟ بہت بڑی خام خیالی ہے ان لوگوں کی۔ یہ تو کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اس وقت لوگوں کے سامنے یہ سارا منظر ہوگا کہ کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں۔ ان پر دکھ اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے زبان درازیاں بھی بہت کی تھی، جس طرح پہلے ہم نے بیان کیا۔ آپ نے خیبر کے موقع پر ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ جہنم میں کون جائے گا؟ کہنے لگے ہم ہی جائیں گے، لیکن اس کے بعد تم ہمارے پیچھے آ جاؤ۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک نبی، ایک آپ اس پر ایمان نہیں لا رہے، اور دوسرا اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ بلکہ تم ہی اس کے اندر رہو گے، اخسؤ فیہا، تم اس کے اندر ذلیل ہو کر رہو گے جہنم کے اندر، اور ولا نخلفکم فیہا ابدا، اس طرح کر کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں، اگر ان لوگوں نے نہیں مانا تو پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں کیا، دین اسلام کا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ یہ تاریخ ہے، اور آگے آیات میں بھی ان کا بیان ہے یہود کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔